بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختارات کا پہلا باب ہے مقدمہ، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم چھوٹی اور بڑی احادیث کتب کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ ان هذه الكتب تشتمل على روایات كثيرة وطويلة وكلها امثلة جميلة للغة العرب الاربع التي كانوا يتكلمون بها ويعبرون فيها عن ضمائرهم وخواطرهم، ويجد دارس الادب العربي فيها من البلاغة العربية والقدرة البيانية والوصف الدقيق والتعبير الرقيق وعدم التكلف والصناعة ما يقف أمامه خاشعا معترفا للرواة بالبلاغة والتحري في صحة النقل والرواية واللغة العربية بالسعة والجمال. أما الروايات الطويلة فهي ثروة أدبية ذات قيمة فنية عظيمة، وهي التي تجلت فيها بلاغة الراوي العربي واقتداره على الوصف والتعبير والتصوير، وهي التي يطول فيها نفسه فيحكي حكاية يعبر فيها عن معان كثيرة وأحاسيس دقيقة ومناظر متنوعة، فلا يخذله اللسان ولا يخونه البيان ولا يتخلف عنه مدد اللغة، وكأنها لوحة فنية منسجمة متناسقة قد أبدع فيها الفنان، اور صورت متناسبۃ قد احسن فیہا المصور کل الاحسان۔ عبارت ہو چکی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ بے شک یہ احادیث کتب مشتمل ہیں چھوٹی روایات پر اور لمبی روایات پر، اور یہ تمام کی تمام بہترین مثالیں ہیں اصیل عرب کی لغت کی، وہ اصیل عرب کی لغت جس کے ذریعے سے اصیل عرب کلام کیا کرتے تھے اور اپنے مافی ضمیر اور دلی خیالات کی تعبیر بیان کرتے تھے۔ اور عربی ادب کو پڑھنے والا ان کتابوں میں عربی بلاغت کو پائے گا، قدرت بیانیہ کو پائے گا، دقیق وصف کو پائے گا، باریک تعبیر کو پائے گا، اور عدم تکلف اور عدم صناعت کو پائے گا، یعنی بناوٹی کاریگری کو نہیں پائے گا۔ جب کبھی بھی وہ ان کتابوں کے سامنے کھڑا ہوگا اس حال میں کہ باادب ہوگا، اعتراف کرنے والا ہوگا ان کتابوں کے راویوں کی بلاغت کا، اور نقل اور روایت کے صحیح کرنے میں انتہا درجے کی کوشش اور جد و جہد کرنے کا راویوں کے لیے اعتراف کرنے والا ہوگا، اور لغت عربیہ کی وسعت اور خوبصورتی کا اعتراف کرنے والا ہوگا۔ بہرحال طویل روایات یہ ادبی، قیمتی، فنی اور عظیم سرمایہ ہے۔ یہ وہ روایات ہیں جن کے اندر عربی راوی کی بلاغت ظاہر ہوتی ہے اور اس کا قادر ہونا ظاہر ہوتا ہے وصف و تعبیر پر، منظر کشی پر۔ یہ وہ کتابیں ہیں جس میں عربی راوی اپنے نفس کو بڑا ذکر کرتا ہے اور اس طرح حکایت بیان کرتا ہے کہ جس کے اندر وہ کثیر معنی کو تعبیر کرتا ہے اور باریک نازک احساسات کو تعبیر کرتا ہے، مختلف مناظر کو ذکر کرتا ہے، اس طریقے سے کہ زبان رسوا نہیں کرتی ہے اور بیان اس کو دھوکہ نہیں دیتا ہے اور لغت کی مدد اس سے پیچھے نہیں ہٹتی ہے۔ گویا کہ وہ ایسی مرتب اور منظم فنی تختی ہے کہ جس کے اندر ماہروں نے انتہائی مہارت سے کام لیا ہے، یہ ایسی مناسب صورت ہے کہ جس کے اندر تصویر کشی کرنے والے نے انتہا درجے کی عمدگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں، قصیرہ۔ قصیرہ کا مطلب ہوتا ہے قد میں چھوٹا ہونا، یہ صفت مشبہ مؤنث کا صیغہ ہے، باب اس کا آتا ہے کرم یکرم۔ اگلا لفظ دیکھیں، طویلہ۔ طال یطول، لمبا ہونا، اور اسی سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے مؤنث کا، اس کا مطلب ہے لمبی۔ اور امثلہ یہ مثال کی جمع ہے، جمیلہ جملہ یجمل، پہلے بھی لفظ آ چکا ہے، اور باب اس کا کرم یکرم ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت ہونا، اسی سے یہ صفت مشبہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں، اربع۔ اربع کہتے ہیں خالص عرب کو۔ اگلا لفظ دیکھیں، ضمائر۔ ضمائر یہ ضمیر کی جمع ہے، پوشیدہ چیز کو کہا جاتا ہے۔ خواطر یہ خاطر کی جمع ہے، دلی جذبات، احساسات اور خیالات کو کہا جاتا ہے۔ واجدہ یجدو، یہ مثال کا صیغہ ہے، مضارع کا یوجدو سے یجدو بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پانا۔ دارس، درس یدرسو، باب اس کا ناصر ینصر آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے دارس یعنی پڑھنے والا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، بلاغت۔ بلغ یبلغ بلاغتاً، شستہ بیانی، کلام کو اچھے اور خوبصورت طریقے سے ذکر کرنا۔ آگے لفظ دیکھیں، القدرت۔ قدر یقدر، قادر ہونا، اسی سے یہ ہے قدرت کا لفظ۔ اگلا لفظ دیکھیں، الرقیق۔ رقہ یرقو، باب اس کا آتا ہے ضربہ یضرب، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پتلا ہونا۔ اگلا لفظ دیکھیں، یقف۔ وقف یقف وقوفاً، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، کھڑے ہونا، یوقف سے یقف بنا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں، خاشعاً۔ خشع یخشع، خشوعاً، عاجزی کرنا، تواضع کا اظہار کرنا، باب اس کا آتا ہے فتح یفتح۔ اگلا لفظ دیکھیں، معترفاً۔
اعترف یعترف اعتراف، ماننا، تسلیم کرنا، اعتراف کرنا، اردو میں بھی اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں روات، یہ راوی کی جمع ہے، بیان کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں تحری، یہ باب تفاعل کا مصدر ہے، اس کے اندر قوانین جاری ہو کے پھر یہ اس وزن کے اوپر آگے ہے۔ اس کے اوپر اگر آپ قانون سمجھنا چاہتے ہیں تو ناقص کے قوانین آپ کو علم الصرف میں مل جائیں گے، اس کے اوپر میں نے اس میں بڑی تفصیلی طور پر بحث کی ہے۔ اور اس کا معنی ہوتا ہے سوچ و بچار کرنا، غور و فکر کرنا۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں ساعتن بھی اس کو پڑھا گیا ہے، سیعتن بھی اس کو پڑھا گیا ہے، اصل میں تھا وسعن، وسعن تھا، شروع میں جو واو تھی اس کو حذف کر دیا، اس کے عوض میں آخر میں گولتا لے آئے ہیں، باقی جو تنوین ہے وہ الف لام داخل ہونے کی وجہ سے گر چکی ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں ثروت، سرا یسرو، سرل مال کہا جاتا ہے مال کا بڑھنا، تو اسی سے یہ لفظ ہے ثروت، مال و دولت کو کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں فنیجہ، دیکھیں فن کی طرف نسبت کی گئی ہے اس کی، فنیجہ کا مطلب فنی چیز، اردو کے اندر بھی اسی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ تجلت، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، تجلی یتجلی تجلین، باب اس کا تفاعل ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے روشن ہونا، واضح ہونا۔ اگلا لفظ دیکھیں اقتدار، افتعال کا یہ مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے قادر ہونا۔ آگے دیکھیں یطولو، طوّل یطول تطویل، کسی چیز کو لمبا کرنا، کسی چیز کو بڑا کرنا۔ اگلا لفظ دیکھیں یحکی، حکا یحکی، باب اس کا آتا ہے ضرب یضرب، نقل اتارنا، کسی چیز کو بیان کرنا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں معانن، معانن یہ معنی کی جمع ہے اور اردو کے اندر بھی اسی معنی کے لفظ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں اگلا لفظ ہے کثیر، کثورا یکثر کثیر، باب اس کا آتا ہے کرم یکرم، اسی سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے، یعنی تعداد کے اندر اضافہ ہونا۔ آگے دیکھیں احاسیس، یہ احساس کی جمع ہے، اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مناظر، یہ منظر کی جمع ہے، اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ متنوع، یہ نوع سے ہے، تنوع یتنوع، تنوع، باب اس کا آتا ہے تفاعل اور اس کا مطلب ہے مختلف نوع والا ہونا، مختلف قسم والا ہونا۔ آگے دیکھیں یخذل، خذل یخذل، باب اس کا آتا ہے نصر ینصر اور اس کا مطلب ہوتا ہے بھید کھولنا، رسوا کرنا، یہ اس کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ خان یخون خیانتن، باب اس کا بھی نصر ہی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خیانت کرنا۔ آگے دیکھیں تخلف، یہ تخلف تخلف، باب اس کا تفاعل ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے رہ جانا، یہ خلف سے ہے۔ آگے دیکھیں مدد، یہ اردو کے اندر بھی اسی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں لوحہ، لوحہ کہتے ہیں تختی کو، اور اس کے بعد آگے دیکھیں فنیجہ، فنیجہ کا لفظ یہاں پہ پہلے بھی گزر چکا ہے، جو یہاں پر ہے وہی یہاں پر ہے کہ فن کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں منسجمہ، باب اس کا آتا ہے انفعال، انسجمہ ینسجم انسجام، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کلام کا ترتیب کے ساتھ ہونا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں متناسقہ، تناسقہ یتناسق تناسقاً، باب اس کا تفاعل ہے اور اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پرونا، کلام کو ترتیب کے ساتھ ذکر کرنا، تو دونوں کا معنی تقریباً ملتا جلتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں ابدع، ابدع یبدع ابداع، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایجاد کرنا۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں فنان، یہ وہی فن سے ہے، فنان کا مطلب ہوگا ماہر فن، کاریگر۔ اور اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں متناسبہ، یہ باب تفاعل سے ہے، تناسبہ یتناسب تناسباً، اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے مناسب ہونا۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ تھے جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو بتانا یہاں پہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو کتب حدیث ہیں اس میں چھوٹی روایات بھی ہیں اور اس میں طویل لمبی روایات بھی ہیں، مطلب بعض ایسی روایات ہیں جس کے اندر لمبے لمبے واقعات ذکر کیے گئے ہیں اور بعض ایسی روایات ہیں جن میں چھوٹے واقعات ہیں، یہ چھوٹی واعظ و نصیحت ہے، اور بعض میں اسی طریقے سے لمبی اور بڑی واعظ و نصیحت کی گئی ہے اور بڑی بہترین اور خوبصورت مثالیں دی گئی ہیں۔ اصیل جو عرب ہیں ان کی جو لغت گزر چکی ہے، جو خالص عربی لغت اور عربی زبان ہے، اس کے اندر بہترین مثالیں دی گئی ہیں۔ یہ وہ عربی زبان ہے کتب حدیث کے اندر، جو عربی زبان جو خالص عرب لوگ جس کے ذریعے سے کلام کیا کرتے تھے اور جس کے ذریعے سے اپنے مافی ضمیر اور اپنے دلی احساسات و خیالات کا اظہار کیا کرتے تھے، اس کی تعبیر اور اس کو ذکر کیا کرتے تھے۔ اس خالص عربی زبان کے اندر جو کتب احادیث ہیں اس کے اندر عربی مثالیں ذکر کی گئی ہیں، اس کے اندر ایسے واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ آگے فرمانے کہ جو ادب عربی کو پڑھنے والا ہے وہ یہ جو احادیث کی کتابیں ہیں اس کے اندر عربی بلاغت کو پائے گا اور قدرت بیانیہ کو پائے گا، بہترین انداز میں مافی ضمیر کو بیان کرنا، اس کے اوپر قادر ہونا، اس کو پائے گا جو عربی ادب کو پڑھنے والا ہے احادیث کتب کے اندر۔ اور اسی طریقے سے باریک اور عمدہ وصف کو پائے گا، عمدہ صفات جو ذکر کرنی ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے ان کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے
اور باریک سے باریک ترین بھی جو بات ہے اس کو بہت اچھے انداز سے تعبیر کیا گیا ہے ان احادیث کی کتابوں کے اندر۔ اور یہ جو احادیث کی کتابیں اس کے اندر کوئی تکلف نہیں ہے، بے تکلف اور بے ساختہ کلام اس کے اندر ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر کوئی مصنوعی کاریگری اور مصنوعی بناوٹ اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ جب بھی کتب احادیث کو پڑھنے والا اس کے سامنے کھڑا ہوگا اس حال میں کہ وہ خاشع یعنی وہ باادب کھڑا ہوگا، جو ان احادیث کے جو راوی ہیں ان راویوں کے بلاغت کا اس کو اعتراف کرنا پڑے گا، اعتراف کرے گا کہ یہ جو راوی ہیں یہ انتہائی بلیغ ترین راوی ہیں، اور انہوں نے احادیث کے نقل کرنے میں، احادیث کی روایت کرنے میں، اس کو صحیح طریقے سے ذکر کرنے میں تحری انتہائی جد و جہد اور کوشش کی ہے، اور جو لغت عربی ہے، عربی زبان ہے، ان کی وسعت اور خوبصورتی کا ادراک جو بھی ان احادیث کی کتب کو پڑھنے والا ہے وہ ان کا ادراک کر لے گا۔ آگے دیکھیں امر روایات طویلہ، تو یہاں سے بتا رہے ہیں کہ بہرحال جو طویل روایات ہیں جو کہ کتب احادیث کے اندر ذکر کی گئی ہیں، یہ جو طویل روایات ہیں یا پھر ہم یہ کہیں کہ یہ جو کتب احادیث ہیں یہ ادب کا عظیم فنی قیمتی ترین سرمایہ ہیں۔ یہ ایسی کتابیں ہیں، یہ ایسی روایات ہیں جس کے اندر جو عربی راوی ہے اس کی بلاغت خوب آشکارا ہوتی ہے، خوب ظاہر و روشن ہوتی ہے، اور جس بات کو وہ ذکر کر رہا ہے اس کی صفات پر وہ قادر ہونا صحیح طریقے سے ان لمبی اور طویل روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جو بات وہ بیان کرنا چاہتا ہے اپنے مافی ضمیر کے اظہار، اس کو صحیح طریقے سے تعبیر کرنا، جو بات اس نے ذکر کرنی ہے اس کے اچھے طریقے سے منظر کشی کرنا، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ طویل روایات والی کتابوں کے اندر ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہ جو طویل روایات والی کتابیں اس کے اندر ایسی طوالت کی جاتی ہے جو فی نفسی ہی بہت ضروری ہوتی ہے، اور اس میں جو راوی ہے وہ اپنے آپ کو بڑا کر کے یعنی اپنی بات کو اچھے طریقے سے ذکر کرتا ہے، حکایت کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ جو الفاظ تو تھوڑے ہوتے ہیں لیکن کثیر معانی پر دلالت کرتے ہیں، اور جو نازک ترین احساسات ہیں ان کو صحیح طریقے سے بیان کرتے ہیں، الفاظ اگرچہ قلیل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو مختلف قسم کے مناظر ہوتے ہیں، مختلف انواع کے، ان کی بہت اچھے طریقے سے منظر کشی کی جاتی ہے، اور یہ ایسی منظر کشی کی جاتی ہے کہ نہ تو زبان رسوا کرتی ہے اور نہ ہی جس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے اس کے اندر جو بیان ہے وہ کسی قسم کی خیانت سے کام لیتا ہے۔ مطلب یہ کہ الفاظ بھی انتہائی مناسب ہوتے ہیں، بیان کرنے کا طریقہ بھی انتہائی شاندار ہوتا ہے، اور کسی قسم کا تکلف اور بناوٹ اس کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ جو لغت کی مدد ہے وہ پیچھے رہ جائے، مطلب یہ کہ اس کے اندر کسی اور زبانوں کے الفاظ لائے جائیں اپنے مافی ضمیر کو اظہار کرنے کے لیے، یا پھر یہ ہے کہ غریب قسم کے الفاظ، نامانوس قسم کے الفاظ استعمال کیے جائیں، ایسا بھی نہیں ہوتا ہے۔ جو عربی لغت ہے وہ اپنی مدد سے پیچھے نہیں ہٹتی ہے، بھرپور مدد کرتی ہے۔ گویا کہ یہ ایسی فنی تختیاں ہیں کہ جس کے اندر کاریگر نے اپنی کاریگری کا خوب ترین اچھے طریقے سے اظہار کیا ہے۔ جیسے کہ ایک تختی ہوتی ہے نا، اس کے اوپر جو کاریگر ہوتا ہے یا جو پینٹر ہوتا ہے اس کو بہت اچھے اور خوبصورت طریقے سے کر کے لکھتا ہے۔ یہ جو احادیث کی کتابیں ہیں، لمبی لمبی اور طویل روایات، اس کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ گویا کہ یہ ایک فنی عظیم تختیاں ہیں ترتیب کے ساتھ، جس میں کلام کو مناسب ترین الفاظ کے ساتھ ماہر فن نے خوبصورت کر کے ذکر کیا ہے، اور بہت اچھی صورت کے اندر اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ گویا کہ جو تصویر کشی کرنے والا ہے اس نے اس کے اندر خوب اور بہترین کاریگری کا مظاہرہ کیا ہے۔